جس گھر میں عورت یہ دو کام کرتی ہوں کہ اس گھر میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے، برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ گھر مفلسی کا، محتاجی کا دلدل بن جائے گا، گھر کے سارے لوگ ایک ایک روپیے کے محتاج ہو جائیں گے۔ فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں ایک عورت حاصل ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے علی، میں ایک مسئلے میں الجھی ہوئی ہوں، آپ بتائیں تو صحیح۔ جب میری شادی پہلے نہیں ہوئی تھی تو میرا شوہر بہت مالدار تھا، امیر کبیر انسان تھا، بینک بیلنس بہت اچھا تھا، گاڑی تھے، بنگلہ اچھا تھا، بہت سارے جانور تھے، لیکن اس وقت امیر کا جنازہ نکل چکا ہے، گاڑیاں بک چکی ہے، جانور بک چکے ہیں، بنگلے بک چکے ہیں۔ اس وقت وہ جو میرا شوہر امیر کبیر تھا، اس کی حالت اس وقت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور اللہ کے نام پہ خیرات مانگ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے شوہر کو بلاؤ، اس سے دو چار باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے جب اپنے شوہر کو بلایا تو فاتح خیبر جناب حیدر حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا جواب دو گے؟ کہا جی، آپ سوال کریں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، یہ تمہاری بیوی تمہارا ناشکری تو نہیں کرتی ہے، اللہ کا ناشکری تو نہیں کرتی ہے، ہر حال میں تمہارا اور خدا کا شکر تو ادا کرتی ہے نا؟ تو اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اگر سچ بتاؤں تو اے علی، میری بیوی نے کبھی میرا آج تک شکر کیا ہی نہیں ہے، نہ کبھی خدا کا شکر ادا کیا ہے، میری بیوی ہمیشہ ناشکرے کے الفاظ ہی استعمال کرتی رہتی ہے۔ پھر حضرت علی نے دوسرا سوال کیا، ایک بات بتاؤ، تمہاری جب بیوی گھر میں کوئی کام کی ابتدا کرتی ہے، شروعات کرتی ہے، تو بسم اللہ شریف پڑھتی ہے نا؟ کھانا بناتے سمے بسم اللہ پڑھتی کہ نہیں پڑھتی ہے؟ کوئی نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ آج تک میں نے اس کے زبان سے کبھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنا ہی نہیں، حد تو یہ ہے کہ اس کو میں نے کھانا کھاتے سمے بھی بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے کلمہ پڑھنے والی عورت، اے اللہ کی بندی، جس گھر میں عورت یہ دو کام کرے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس گھر میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ گھر مفلسی کا دلدل بن جاتا ہے۔ اگر یہ دو کام کرنے والی عورت کسی بادشاہ کی بیوی بن جائے تو وہ بادشاہ بہت جلد فقیر بن جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ اے علی، وہ کون سے دو کام ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوسری بات حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت گھر میں کھانا بناتے سمے، آٹا گوندتے سمے، نیک کام کی ابتدا کرتے سمے بسم اللہ نہ پڑھے، اس گھر میں کبھی برکت انٹری ہی نہیں مار سکتی ہے۔ رزق کے فرشتے تو آئیں گے لیکن برکت والی رزق نہیں دے کر جائیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر پہلے جیسا امیر کبیر انسان بن جائے، تم بھی مالدار بن جاؤ، تو ہمیشہ ہر کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھو، اور اپنے شوہر کا تم ہمیشہ شکر ادا کرتی رہو، اللہ کا بھی شکر ادا کرو۔ تمہارے شوہر کے جب حالات ٹھیک ہو تب بھی شکر ادا کرو۔ اگر مجبوری حالت میں تمہارا شوہر ہو، تمہارے شاپنگ نہ کروا سکے، جوڑے نہ دلوا سکے، تو ناشکری کے الفاظ استعمال مت کرنا۔ کبھی یہ مت کہنا کہ تم نے زندگی میں میرے لیے کیا کیا ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں عورتیں خاص طور سے اس جملے کا استعمال کرتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے ان کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ میری قوم کی مقدس شہزادیوں، اگر چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر خوش مزاج رہے، اچھا رقم کمائے، گھر میں برکت ہو، تو ہر حال میں اپنے رب کا اور اپنے شوہر کا شکر ادا کرتے رہو۔